ابھی جیسے ہمارے یہ سیف اللہ بھائی نے پوچھا کہ نارنگ منڈی سے کہ فوت شدہ والدین سے کچھ مسائل تھے، وہ فوت ہو گئے اور اب وہ ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے جو اپنے والدین کو کسی وجہ سے ناراض کر بیٹھے اور ان سے زندگی میں معافی نہیں مانگ سکا، تو اب کیا کرے؟ دیکھیں چند کام ہیں وہ کر سکتے ہیں. جی. اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں تو کیا میں اپنے فوت شدہ والد کے ساتھ بھی احسان کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. یعنی قرآن نے تو کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ٹھیک. تو کیا میں اپنے فوت شدہ والد کو کے ساتھ بھی احسان کر سکتا ہوں؟ بالکل تو صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چند باتیں بتائیں. آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں نے دنیا میں کوئی کمٹمنٹ کی تھی کسی کے ساتھ، اچھا بلکہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی دعائیں فرمائیں. جی. ایک تو فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دعا اس میں یہ مطلقاً دعا فرمائی. ٹھیک. اس کے بعد دعائے مغفرت فرمائی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر آدمی جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ دعا مانگتا رہے، اللہ ان کو درجات بلند کرے، اللہ یعنی جس بھی طرح کی دعا کرتا رہے. اور دوسرا خاص طور پر دعائے مغفرت کرے. تیسری بات آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی دنیا میں تو وہ کمٹمنٹ پوری کرے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اس نے کسی بھی طرح کا کوئی وعدہ کیا تھا کسی کے ساتھ تو اس کو پورا کرے. یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا. ٹھیک ہے. دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا، کمٹمنٹ کوئی انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا. ٹھیک. اور اگلی بات آپ نے فرمایا کہ اگر جو والدین کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا تو یہ بھی ان کے ساتھ، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا. اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ جو والدین کے دوست ہیں اللہ اکبر ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. واہ. والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایک ہی حدیث میں بات. لیکن بعض دوسری حدیث میں صدقہ کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ کریں. صدقہ کرو. تو کوئی بھی صدقہ جاریہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. آپ ان کے لیے کچھ بھی دیں گے تو انشاءاللہ ان کو اس کا فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ ہوگا، ان سے احسان ہوگا. کہ دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ کیا جائے. کہ آپ جتنا آپ کے پاس استطاعت ہے آپ ان کے لیے صدقہ کریں. کسی جگہ آپ قرآن مجید خرید کے مسجد میں رکھوا دیتے ہیں کہ لوگ پڑھیں گے تو میرے والد صاحب کو ثواب ہوگا، تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ مسجدوں میں صفحے رکھوا دیتے ہیں، مسجد بنوا دیتے ہیں، کوئی کہیں نلکا لگوا دیتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے صدقہ جاریہ ہے. بلکہ پانی کے صدقے کو تو پانی کا صدقہ تو سب سے اچھا صدقہ ہے. تو کوئی صحابی آئے بھی تھے جنہوں نے پوچھا. ہاں جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ جو ہے سب سے اچھا صدقہ ہے. تو لہٰذا پانی کا صدقہ کریں یا نلکا لگوا دیں، کوئی اس طرح کا کام. تو صدقہ جو والدین کے لیے کریں یہ بھی ان کو فائدہ دے گا. تو ان سارے کاموں میں سے کوئی کام بھی یا سارے کام کیے جائیں گے تو انشاءاللہ والدین کی طرف سے معافی مل جائے گی. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یوں آپ معافی مانگیں گے. تو دیکھیں حدیث میں آتا ہے والدین خاص طور پہ جو فوت شدہ والدین ہوتے ہیں ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ اچانک جو ہے وہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے حالات بہتر کیوں ہیں. اگر وہ اچھے حالات میں ہیں، جنت وغیرہ میں ہیں انشاءاللہ، تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور اگر اللہ نخواستہ وہ کسی برے حالات میں ہیں تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ کس وجہ سے تبدیلی کس وجہ سے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی. اللہ اکبر. اللہ. تو اولاد کی دعا گویا ڈائریکٹ ان کو فائدہ دیتی ہے. تو اس طرح تو ان کا وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے وہ دعا کرے. تو دعا کرنے کی وجہ سے ان کو چونکہ فائدہ ہوتا ہے لہٰذا وہ دعا کرتے رہیں. آپ دعا جتنی زیادہ کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. ان کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ وہ دنیا میں معافی سے کہیں زیادہ فائدہ آپ کو ہو جائے گا کہ آپ والدین کے ساتھ اس طرح ذاتی دلی اور قلبی اطمینان کے لیے، یعنی اپنی کسی کو ایسی بات یا زیادتی کر بیٹھے ہیں
تو ان کے جانے کے بعد یہ سارے جو کام آپ نے بیان کیے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے معافی بھی مانگیں تاکہ ان کا دل مطمئن ہاں اللہ سے معافی تو یقیناً یہ مانگ چکے ہوں گے اور مانگتے رہتے ہوں گے، تو اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ جو ہمارے والدین کا دل دکھا تھا اس کو بھی تو ہی درست فرما دے، واہ واہ اور میں نے اگر اپنے والد کا یا والدہ کا کوئی حق مارا تھا تو یا اللہ تو اپنی جناب سے اس کو پورا کر دے۔ واہ تو یہ بھی ساتھ دعا کرتے رہیں اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ معاملات جو ہے بہتر ہو جائے۔